الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے فتح مکہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بنا۔ بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ طالبات کی تقاریر سے آپ کو فتح مکہ کے بارے میں علم حاصل ہوا، مسلمانوں نے 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح کیا۔ اسی موضوع کے حوالے سے میں فتح مکہ کے بارے میں آپ کو چند حقائق بتانا چاہوں گا کہ آخر مکہ کی فتح مسلمانوں کے لیے کیوں اتنی اہمیت کی حامل تھی، کیوں فتح مکہ کی ضرورت پیش آئی۔ تو چونکہ اسلام سے قبل عربوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے، اتنے بت نصب کیے ہوئے تھے کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت تھا، وہ اسی بت کو اپنا خدا مانتے اور اسی کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نے ان تمام جھوٹے خداؤں کو رد کرتے ہوئے ایک خدا اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ خانہ کعبہ چونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس طرف مسلمان رخ کر کے اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہوں وہاں پر بتوں کی عبادت کی جائے، جھوٹے خداؤں کی عبادت کی جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جسے ایک خدا اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو، وہاں پر اللہ کے علاوہ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 360 جھوٹے خداؤں کی عبادت کی جائے؟ یہ خانہ کعبہ کی شان کے خلاف تھا، اور خانہ کعبہ کی حرمت کا تقاضا تھا کہ اس کو اس نجاست سے پاک کیا جائے اور خانہ کعبہ میں صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت کی جائے۔ اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کا تمام انتظام اہل قریش یعنی کفار کے ہاتھ میں تھا، اور خانہ کعبہ کو اس نجاست سے پاک کرنے کے لیے قریش کو شکست دینا، قریش کو زیر کرنا نہایت ضروری تھا، اور اسی مقصد کے لیے 10,000 مسلمانوں پر محیط ایک عظیم لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوا، اور اس مقصد کو بغیر کسی خون خرابے کے حاصل کر لیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی قسم کا قتل و غارت، خون بہا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ادھر میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سارے منصوبے کو نہایت رازداری سے سر انجام دے رہے تھے، ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے اہل و عیال مکہ میں مقیم تھے، ان کو اپنے اہل و عیال کی فکر کھانے لگی۔ ان کی فکر کی وجہ سے ان صحابی نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی اور اسے ایک خط دیا جس میں یہ لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک عظیم لشکر مدینہ سے مکہ کی طرف چڑھائی کر رہا ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی کے ہمراہ ایک اور صحابی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اس عورت کو اور خط کو واپس لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز یہ نہ چاہتے تھے کہ وہ خط کسی بھی طرح سے مکہ مکرمہ میں پہنچے، تاکہ مکہ والوں کو اس منصوبہ بندی کا پتہ چلے اور وہ جنگ کی تیاریاں شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ دو طرفہ جنگ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری فتح بغیر کسی خون خرابہ کے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم کیے جاتے، یہی وہ مکہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا جاتا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر محبوب ہے کہ جس مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مظالم سے تنگ آ کر چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبوراً رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اسی مکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن کی روشنی میں 10,000 مسلمانوں پر محیط ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتح بنا کر واپس بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس واقعہ کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ اتنی بڑی فتح بغیر کسی خون خرابہ کے مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہو۔ وہ قریش جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازشیں کی جاتی، وہ قریش جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے، وہی قریش والے اب اس بات سے خوف زدہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن تمام کفار کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میں آپ سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا سے فرمایا کہ آج کے دن آپ پر کوئی حرج نہیں۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش سے کی کہ آج کے دن آپ سب پر امان ہے، آپ سب پر کوئی حرج نہیں۔ اور ابو سفیان جو کہ قریش کا سردار تھا، اب سرداروں میں انا ہوتی ہے، ایک اکڑ ہوتی ہے، تو ابو سفیان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ابو سفیان ڈر کے مارے اسلام قبول کر رہا ہے، ابو سفیان ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت افزائی کے لیے، چونکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ عزت داروں کے ساتھ عزت والا سلوک کرو، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے تمام لوگوں سے فرمایا کہ آج کے دن جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس پر بھی امان ہے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، یہ تھی وہ ساری وجوہات جس کی وجہ سے فتح مکہ مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اب فتح مکہ سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں اس پورے واقعہ سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا سبق اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا افضل عمل ہے۔ اور ایک سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کو طاقت کی زور پر، تلوار کی زور پر پھیلایا گیا، جبکہ اسلام کو طاقت کی زور پر نہیں، تلوار کی زور پر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے زور پر پھیلایا گیا۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کی نصابی اور غیر نصابی کارکردگی میں گھر بیٹھے شامل ہو سکیں۔ شکریہ۔